وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر مغلبہ محافظۃ النبوہ ناشرۃ الولایہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا بلند الصلوات اللہ صلی علی محمد وآل دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہم تمام کا یہ سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے بھی سامعین اس ذکر کو سن رہے ہیں یا جن ذاکرین نے بالخصوص ہمارے بھائی میر حسن میر نے بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا، ملکۃ العرب شہزادی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جو نہیں آ سکے انہیں اس دہلیز کا سجدہ نصیب فرمائے۔ میں اس پاک شہنشاہ کے سامنے ان کی پاک جدہ کی عزت کیا بیان کروں کہ اس شہزادی کی عزت بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ حرم گواہ ہے کہ جس کا نواسہ ایسا ہے وہ مادر کیسی ہوگی۔ یہ حرم اس بات پہ گواہ ہے کہ جس کا نواسہ اتنا کریم ہے وہ شہزادی کتنی بڑی کریم ہوگی۔ اس شہزادی کی عزت کو، اس شہزادی کی فضیلت کو جب بھی بیان کیا گیا تو فضیلت کے لیے ہمیشہ یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ ملکۃ العرب ہے۔ میں ہمیشہ اپنی کم علمی کے بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ اس شہزادی کی عزت بیان کرنے کے لیے دنیا کی دولت کی مثال دینا کافی نہیں کہ اس مثال کے ساتھ بی بی کی فضیلت بیان کی جائے کہ اس بی بی کے پاس خزانے بہت زیادہ تھے، اس بی بی کی دولت بڑی زیادہ تھی۔ عزت یہیں پہ آ کے اس کے آگے جملہ کہنے کی طاقت ہی نہیں رہتی کہ جس کی بیٹی زہرا ہے، جس کی بیٹی سیدہ ہے۔ کتابوں نے جو بی بی کے حقائق بیان کیے ان میں سے ایک لفظ ہے کہ جب قریش کی عورتوں نے آ کے بی بی کو ایک تانا دیا تھا کہ تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا اور تو یتیم عبداللہ کے گھر آ گئی۔ انہوں نے شیر کی صورت میں میر صاحب تانا دیا اور بی بی نے شیر کی صورت میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا اور تو یتیم عبداللہ کی نوکری کرتی ہے۔ بی بی مسکرا کے کہتی ہے کہ میرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کا سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا تھا، اس کی نالین عرش کو چھوتی تھی۔ وہ شہزادی کہ جس نے محسنہ اسلام ہے، جس نے اسلام پہ اتنے احسان کیے اسلام پہ، کہ جس نے جب عرب کے گستاخ نبی کے دروازے پہ گستاخی کرنے کے لیے آئے تھے تو اسی بی بی نے دروازے کے اندر کھڑی ہو کے کہا تھا سرکار ختم کی مرتبت سے کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نواخوان ہیں۔ تو بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اے فلاں ابن فلاں بتا کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا؟ اے فلاں کا بیٹا بتا کیا تیری ماں میرے گھر میں کنیزی نہیں کرتی؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا بی بی غلام بھی تیرے ہیں، مقروض بھی تیرے ہیں، بتا معافی کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہاں سے اسلام کی ہسٹری شروع ہوئی تھی کہ شہزادی نے مسکرا کے کہا تھا کہ واپس نہ جانا، تلواریں نیاموں میں رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔
جس نے یوں قرض معاف کیے اور اسلام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ دو ہستیوں کا احسان ہے رسالت مآب پہ، ایک سرکار حضرت عمران اور ایک بی بی خدیجہ۔ ایک نے دولت کی انتہا کی، ایک نے محنت کی انتہا کی۔ اور خدا کا یہ قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ خدا جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو خدا نبوت اس گھر میں اتار دیتا ہے۔ خدا نے ہر دور میں جب بھی کسی نبی کو اتارا تو کسی نہ کسی احسان کی صورت میں اتارا۔ دو ہستیوں نے احسان کیا تھا، ایک سرکار حضرت عمران نے اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ نے۔ خدا نے کہا کہ نبوت کا در تو بند ہو چکا ہے، اب سلسلہ امامت ہے۔ امام ایک ہے، گھر دو ہے۔ اگر امام خدیجہ کو دوں ناراض ابو طالب ہو جائے گا، امام ابو طالب کو دوں ناراض خدیجہ ہو جائے گی۔ پھر خدا نے کہا میرا حبیب سواری میں بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے عرش پہ آ، دونوں مل کے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے کر لیتے ہیں، ایک گھر سے بیٹا لے لیتے ہیں، ایک گھر سے بیٹی لے لیتے ہیں، ہمارا چل بحرین ہے یار، پھر ہم کو عصمت کے دریاؤں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ احسان تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے، یہ احسان تھا عرب کی اس شہزادی کے جس کے نوکروں کے خیموں کی تنابیں سونے کی ہوتی تھی، جس کے کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے 80,000 اونٹ جس کے تجارت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ وہ اسلام کی سب سے بڑی محسنہ، وہ شہزادی، اس نے اتنے احسان کیے اسلام پہ، اتنے احسان کیے اسلام پہ کہ اگر آج بھی اسلام کی ہسٹری کو دیکھا جائے، ایک لفظ میں بارگاہ سید الشہداء میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جب شہزادی سیدہ دربار خلافت میں حق لینے کے لیے آئی تھی تو بی بی نے اس وقت ایک دعویٰ یہ کیا تھا۔ بی بی نے کہا تھا اگر تم میرا فتق مجھے واپس نہیں کرتے تو میری ماں کا قرض مجھے واپس کرو۔ اسلام کے بنیاد میں جتنی بھی دولت تھی وہ ساری کی ساری بی بی خدیجہ الکبریٰ کی تھی، جس نے اسلام کو اتنا دیا تھا۔ وہی شہزادی آج کی رات ریت پہ بیٹھی ہوئی۔ اس شہزادی کی اگر میں یہ لفظ کہوں کہ رحلت نہیں، یہ بھی امت کے زخموں سے گئی تو یہ بالکل حق ہے۔ میر صاحب مجھے بارگاہ سید الشہداء کی قسم شیب ابی طالب نے اتنا کمزور کر دیا تھا میری شہزادی کہ 3.5 سال جو بی بی نصرت رسول میں ایک غار میں رہی، جس شہزادی نے 3.5 سال بھوک اور پیاس دیکھی، وہ عرب کی شہزادی، اور یہ آج کی شب اپنے حجرے میں رسالت مآب ملنے کے لیے آئے تو شہزادی ریت پہ ہاتھ رکھ کے احترام رسالت میں اٹھنے لگی۔ اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رسول نے ہاتھ رکھے، فرمایا خدیجہ ساری زندگی تو نے احترام کیا، آج اٹھنا۔ بی بی خدیجہ یوں دونوں ہاتھ بلا تشبیہ ماتھے پر رکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ آخری شب ہے میری، صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، میری کنیزی سے راضی ہیں؟ رسالت مآب دے کے کہتے ہیں خدیجہ تو نے اتنا احسان کیا ہے کہ آج تیری بدولت عرب میں اللہ کا دین پھیل گیا۔ بی بی دے کے کہتی ہے اگر یا رسول اللہ آپ میری محنت پہ راضی ہیں تو پروردگار سے پوچھ، وہ بھی راضی ہے۔ رسالت مآب دے کے کہنے لگے اس سے بڑھ کے رضا کیا ہوگی کہ خدا نے امامت ہی تیرے گھر میں اتار دی، خدا نے تیری نسل میں امامت رکھ دی، اس سے بڑھ کے خدا کوئی راضی ہوگا؟ بی بی خدیجہ دے کے کہنے لگے تو بھی راضی، تیرا اللہ بھی راضی۔ پھر یا رسول اللہ ساری زندگی میں آپ کے گھر آئی، میں عرب کے رئیس کی بیٹی تھی، میں نے اچھا لباس نہیں مانگا، میں نے اچھا کھانے کو نہیں مانگا، میں نے بھوکے گزارا کیا، میں نے پیاسے گزارا کیا، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ یا رسول اللہ آج میری آخری شب ہے، اگر کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ جب ماتمی بیٹھے ہیں کربلا میں ہائی کی آواز بلند کرنا۔ رسالت مآب دے کے کہنے کی خدیجہ آخری وقت میں کیا مانگنا چاہتی ہیں؟ یوں شہزادی نے اپنی چادر کا پلو ہٹایا، روتی ہوئی فاطمہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں، میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آج آخری شب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب کہنا آخری سوال کرنا چاہتی ہوں بارگاہ سید الشہداء میں ان کی پاک جدہ کا پرسہ ہے، میرا مالی قبول فرمائے۔ رسالت مآب دے کے کہنے لگے بول خدیجہ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بی بی دے کہتی 20 جمادی الثانی تھی، میرے گھر میں فاطمہ آئی تھی، یا رسول اللہ پہلی شب آپ نے فاطمہ کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا
تو آپ نے بیٹی کا ماتھا چوما تھا تو میں دیکھ رہی تھی آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی تھی. میں نے 20 جمادی الثانی کو ہاتھ جوڑ کے سوال کیا تھا یا رسول اللہ حدیث آپ کی ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, یا رسول اللہ آپ حدیث کہنے کے بعد بیٹی کے آنے پہ رو رہے ہیں, یہ تو عرب کا رواج تھا کہ بیٹی کے آنے پہ وہ رویا کرتے تھے. رسالت امام دے کے کہتے ہیں نا فاطمہ کی ماں میں نے تو نماز شب میں فاطمہ کو مانگا ہے, میں نے تو اللہ سے زہرا مانگی ہے, یہ تو خدا کی نعمت بھی ہے, خدا کی رحمت بھی ہے, نعمت کبریٰ بھی ہے. تو میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا خدیجہ اب سوال نہ کر, میری فاطمہ تھوڑی بڑی ہوئی, آپ فاطمہ کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, فاطمہ مسجد میں آتی تھی آپ ممبر چھوڑ دیتے تھے, فاطمہ گھر میں آتی تھی آپ چادر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, یوں میں آپ کو احترام کرتا دیکھتی تھی فاطمہ کا, تو میں رو رو کے یہ سوچتی تھی 20 جمادی الثانی کو مصطفیٰ روئے تھے. میں ساری زندگی پوچھتی رہی رونے کی وجہ کیا ہے. آج میری آخری شب ہے, یا رسول اللہ تجھے میری کنیزی کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا 20 جمادی الثانی کو روئے کیوں تھے جو کربلا میں ماتم کی غرض سے آئے؟ رسول نے کہا اچھا خدیجہ اگر دیکھنا چاہتی ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اتنا کہنا تھا بی بی خدیجہ نے اپنا ضعیف ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا, رو کے کہہ رہی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا کہ مجھے فاطمہ کا کل دکھا, یا رسول اللہ یہ تو کوئی بھرا دربار ہے, لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سفید سر والی ضعیفہ ان کے درمیان کھڑی ہے, کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے. رسول روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے, رو کے کہتے خدیجہ پہچان یہ تیری فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام آنا تھا, بی بی خدیجہ ریت میں گر گئی, رو کے کہتی میری فاطمہ یہ تو کوئی ضعیفہ عورت ہے, یا رسول اللہ یہ کس دربار میں کھڑی ہے؟ رسول کی آواز دربار بھی میرا ہے. اتنا کہنا تھا دیکھ کہتی یا رسول اللہ تو نہیں بتائے گا امت کو کہ میری فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا زہرا کی ماں میں نے دنیا میں نہیں ہونا, جب کہا میں نے دنیا میں نہیں ہونا, رو کے کہنے لگی یہ کس دربار میں کھڑی ہے؟ فرمایا حق لینے کے لیے گئی ہے. اتنا کہنا تھا چھوٹی سی فاطمہ کو یوں کلیجے سے لگایا, بیٹی کا ماتھا چوم کے کہتی نا فاطمہ تو ملیکۃ العرب کی بیٹی ہے, تیری ماں کا پورا عرب مقروض ہے, میرے بعد کسی دربار میں حق لینے کے لیے نہ جانا. رسول کی آواز آئی خدیجہ روکنا, اس کے دربار میں جانے سے دنیا میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے. بی بی خدیجہ نے یوں دونوں ہاتھ بلا تشبیہ رسول کے قدموں میں رکھے, رکھے گا یہ تو دکھا دیا کہ حق لینے گئی ہے, اب اتنا بتا واپس کیسے آئی ہے؟ اتنا کہنا تھا رسول نے اپنی انگلیوں کو پھیرا, یہی شب تھی جناب خدیجہ نے ریت اپنے سفید بالوں میں ڈالی. آواز آئی کوئی چلتا ہوا دروازہ ہے, ایک دروازہ روکنے والی ہے, 40 لوگ دروازہ گرانے والے ہیں. رو رو کے کہہ رہی ہے اندر نہ آنا, میری بیٹیاں بڑی چھوٹی, اندر نہ آنا میری زینب ہے. یا رسول اللہ میری فاطمہ کے ساتھ تیری امت یہ سلوک کرے گی؟ بہت مشکل ہے کریم کربلا کے سامنے اس کی ماں کا ذکر کرنا, بہت مشکل ہے بادشاہ حسین کے سامنے اس کی ماں کی غربت بیان کرنا. اصل میں شہادت زہرا ہی شہادت خدیجہ, سیدہ کا درد ہی خدیجہ کے درد. بس 2 جملے اور یہیں پر بڑھاؤں گا. ہر آنکھ میں پرس ہو گیا, ہر آنکھ میں فرات بہ گئی, ایک اور آنسو کی کلا چاہیے. دربار میں گئی تو سر کے بال کالے تھے, واپس آئی ساری زندگی روتے رہے. مصطفیٰ کی بیٹی کا یہ درد نہ پڑھا جا سکتا ہے. میرے واجب الاحترام بھائی احمد سلطانی بیٹھے, میرا مالک مشکلات آسان فرمائے. مجھے پاک بی بی کی عزت کی قسم کہ آج بھی ہم بی بی کا حق پڑھے تو دنیا دشمن ہوتی ہے. مجھے اس بادشاہ کے پاک حرم کی قسم ہے کہ آج تک کسی ذاکر سے پڑھا ہی نہیں گیا کہ فاطمہ کی شہادت ہے. آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ حسین کی ماں زخمی کتنی تھی. میں 3 درد پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. 3 درد میں شہادت نہیں پڑھ سکتا, میں کیسے شہادت پڑھوں؟ میں بادشاہ کے سامنے اس کی ماں کے درد کیسے کھول کے پڑھوں؟ اتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو, مجھے معاف کر دینا, میں 3 درد بڑی جلدی پڑھ دیتا ہوں. پہلا درد, یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 40 چادروں کا کفن ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امیر تھے تو چادریں زیادہ نہیں؟ علی پہلی چادر دیتے ہیں, فضا رو کے کہتی ہے یا علی چادر لہو سے بھر گئی.
ابھی جو ماتم نہیں کر سکا وہ گناہوں کی معافی تو مانگ سکتا ہے کہ مولا حسین تیرے سامنے میں تیری ماں کا پرسہ نہ دے سکا. پہلی چادر دی فضا کی آواز ہے, چادر لہو سے بھر گئی ہے. دوسری چادر دی فضا کی آواز ہے, یا علی زخم بڑا گہرا ہے. تیسری چادر دی فضا کی آواز ہے, یا علی زہرا کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھے. چادریں بدل ہوتی رہی, سیدہ کے کفن تبدیل ہوئے. یہ کائنات کی صاف چادروں کا کفن ملا. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ جس کی علی نے 40 قبریں بنائی. آدھی رات کو امیر المومنین کاندھے پہ بیل چلا کے کبھی اس کو آدھی رات کو جب علی گھر رہے تو میری شام کی ملکہ ماں کے جنازے سے اٹھی, بابے کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے, بابا تجھے خبر تھی تیرے سوا ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا. تو بابا آدھی رات کیوں ہو گئی؟ فرمایا زینب رات آدھی اس لیے ہو گئی, میں تیری ماں کی قبریں بناتا تھا. قبروں کا نام آنا تھا شام کی ملکہ. بابے کے سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہتی قبریں قبر. فرمایا 40 قبریں بنا کے آیا. اب میں کربلا میں ڈر رہا ہوں کہ میں جملہ کیسے پڑھوں. میں جملہ جتنا چھپا سکتا ہوں اتنا چھپانے لگا ہوں. جب کہا 40 قبریں بابا کیوں بنائی؟ علی جیسا امیر المومنین فاتح خیبر زمین پہ بیٹھ کے بیٹی کو گلے سے لگا کے کہتا میں بطول دفنانے نہیں جا رہا, بطول چھپانے جا رہا. میں سیدہ دفنانے نہیں جا رہا, محمد کی بیٹی کو چھپانے جا رہا ہوں. جو بندہ ماتم نہیں کر سکا تو میں حسین کا واسطہ مجھ سے سوال کر دو کہ علی نے بطول کو چھپایا کیوں تھا؟ علی کو وہی ڈر تھا جو کربلا میں حسین کو اصغر کی قبر کا ڈر تھا. علی جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے, کہیں بیل چلے کے قبر پہ نہ چھپا دی فاطمہ کی بیٹی, چھپا دی خدیجہ کی بیٹی. 7 چادروں 40 آخری درد آدھے منٹ میں پڑھ کے میں ماتمیوں کہوں گا کہ یہیں سے پرسے کا آغاز کرتے ہیں. 7 چادروں کا کفن ملا, 40 چادریں. آخری درد میں کریم کربلا سے معافی مانگ کے آپ تمام ماتمیوں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک میں منت کر کے کربلا میں کہوں گا, میں نے 3 دردوں کا وعدہ کیا تھا. میں نے پہلا درد پڑھا 7 چادریں, میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں چادریں زیادہ دی. میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں. میرے جگر میں طاقت تھی, میں نے پڑھ دی قبریں 40 کیوں بنی. یہ میں معافی مانگ گیا تو میں صرف تیسرا درد پڑھوں گا, میں وجہ نہیں پڑھوں گا. وجہ تم جانو, یہ کربلا کا غریب جانے. دروازہ چلنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپا فاطمہ نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. رو رو کے کہتے تھے اماں ہم سے چہرہ کیوں چھپاتی ہے؟ میرے کفن کے بل کھول دینا, اب جو ماتمی پرسہ دے سکے وہ پرسہ دینا. 3 جمادی الثانی کو حسن نے حسین کا ہاتھ, ساری زندگی ماں چہرہ چھپاتی رہی ہے. آپ ماں کے جنازے پہ جائیں, حسن نے روتے ہوئے ماں کے کفن کے بل کھولے. حسن کی آواز آئی, حسین میری تلوار میں ان سے جا Ah